بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ باب من لا تحل لہ المسألہ ومن تحل لہ۔ عزیز طلبہ، اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی جن سے ثابت ہوگا کہ کن کے لیے سوال کرنا، کسی سے مانگنا حلال ہے اور کن کے لیے حلال نہیں ہے۔ باب من، ان لوگوں کا بیان جن کے لیے سوال کرنا، بھیک مانگنا حلال ہے، ومن لا تحل حلال نہیں ہے، ومن تحل لہ، جس کے لیے حلال ہے۔ لوگوں سے سوال کرنے مانگنے سے متعلق جو احادیثیں بیان کی جائیں گی ان سے ثابت ہوگا کہ جس شخص کے پاس ایک دن کے لیے نہ غذا ہو اور نہ صدر چھپانے کے لیے کپڑا ہو اور نہ وہ کمانے پر قادر ہو، تو ایسے شخص کے لیے حاجت کے بقدر سوال کرنا جائز ہے۔ اور جو شخص ایک دن کی غذا کا مالک ہو، کمانے کی قدرت بھی رکھتا ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا تو جائز ہے، لیکن سوال کرنا، بھیک مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ روایت حضرت قبیصہ بن مخارق کی ہے، وہ کہتے تحملت حمالہ، حمالہ بوجھ کو کہتے ہیں، مراد اس سے وہ بوجھ ہے جو کسی کی دیت، قرض وغیرہ کی ذمہ داری لینے سے ہو جائے، مقروض ہونا اور اس کی وجہ سے آدمی بالکل دیوالیہ ہو جائے۔ کہتے تحملت حمالہ، میں نے ایک بوجھ کا تحمل کیا، یعنی مقروض ہوا، فاتیت رسول اللہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسألہ فیہا، کہ اس بارے میں حضور سے مانگوں، سوال کروں کہ مدد فرمائیے، بوجھ ہلکا ہو جائے، قرض پورا ہو جائے۔ فقالت، حضور نے کہا اقیم، ٹھہرا رہا، یعنی ابھی تو چلا جا لیکن رکا رہا، انتظار کر یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے، تو ہم تیرے لیے اس صدقے کا تمہارے لیے حکم کر دیں گے، اس میں سے کچھ دلوا دیں گے۔ ثم قال، پھر حضور نے کہا اے قبیصہ، ان المسألہ لا تحل، بلا شبہ سوال کرنا، مانگنا حلال نہیں ہے مگر تین لوگوں میں سے ایک کے لیے، یعنی تین طرح کے آدمی مانگ سکتے، سوال کر سکتے، ان کے علاوہ کے لیے حلال نہیں۔ رجلن، ایک تو وہ آدمی جو کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، تحمل حمالہ، قرض کا بوجھ اٹھایا، فحلت لہ المسألہ، یعنی مقروض آدمی ہے، اس کے پاس حیثیت نہیں ہے جس سے وہ قرض کو چکا سکے، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ اس کو پہنچ جائے، یعنی اتنا سوال کر کے مانگ کے حاصل کر لے جس سے کہ قرض کے بوجھ کو چکا سکے۔ ثم یمسک، پھر اس کے بعد رک جائے، اب اس کے بعد آگے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ اصابت جائحہ، جائحہ آسمانی آفت مصیبت کو کہتے ہیں، ایک وہ شخص جس کو کہ آسمانی آفت مصیبت پہنچ گئی، اور ایسی مصیبت جتاحت مال ہو، جس نے اس کے پورے مال کو ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا، نہیں تھا وہ مالدار لیکن ناگہاں مصیبت میں مبتلا ہوا، سارا مال ہلاک ہو گیا، ختم۔ فحلت لہ المسألہ، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ پہنچے قواما من عیش، معیشت زندگی کے لیے قائم رکھنے کے مقدار کو، مراد اس سے یعنی جس سے روٹی کپڑا کا مسئلہ جو بنیادی ضرورت ہے زندگی کی وہ پوری ہو جائے، یہاں تک پہنچے معیشت زندگی کے قوام یعنی قائم رکھنے کی مقدار کو۔ او قال، راوی کو شک ہو رہا ہے حضور نے قوام کہا یا سداد کہا، او سداد من عیش، یا یہ کہ وہ پہنچے سداد من عیش، زندگی کی ضرورت پوری کرنے کو، یعنی اتنا مل جائے جس سے کہ وہ زندگی کی ضرورت پوری کر سکے۔ ورجلن، ایک آدمی اصابت فاقہ، جس کو فاقہ لاحق ہو گیا ہو، فاقہ یعنی مالدار لیکن بہت سخت حاجت پیش آ جائے، حتیٰ یہاں تک کہ اس کی قوم کے ذوی الحجہ
عقل مند لوگوں میں سے، حجا عقل کو کہتے ہیں، عقل مند لوگوں میں سے 3 آدمی کھڑے ہوں، یعنی اس کے حق میں گواہی دے کہ واقعتاً یہ بہت سخت محتاج ضرورت مند ہے، فاقہ اس پر طاری ہے، یہاں تک کہ کھڑے ہوں اس کی قوم میں سے، عقل مندوں میں سے 3 آدمی جو گواہی دے لقد اصابت فلانا فاقہ، کہ یقیناً فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اس کو سخت حاجت لائی کہ فحلت لہ المسئلہ، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہوگا، حتی یصیبہ، لیکن اتنی حد تک سوال کر کے مانگ کر کے مال جمع کرے کہ وہ پہنچ جائے اپنی معیشت کے قائم رکھنے کی مقدار کو، یعنی گزر بسر کے لیے روٹی لباس کپڑے کا انتظام ہو جائے، یا حضور نے سدادم من عیش کہا، یعنی اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس سے کہ معیشت کی ضرورت پوری ہو جائے۔ فما سواہن من المسئلہ، آگے حضور نے فرمایا اور ان 3 کے علاوہ اور جو بھی سوال کرنا ہوگا، یا قبیصہ سحت، تو یہ حرام ہے، یعنی بلا ان تینوں مجبوریوں کے علاوہ کوئی دستے سوال دراز کرتا ہے اور مانگ مانگ کے پیسے جمع کرتا، کہے کبھی سحت یعنی حرام ہے، اور اس کا مانگنے والا اس کو حرام ہی طریقے پر مانگتا ہے، یا کو لوہا اس کو کھاتا ہے اس کا مانگنے والا سحت حرام طور پر۔ بہرحال ضرورت کے علاوہ سوال کرنا یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جس نے لوگوں سے ان کا مال مانگا تکثرا، مال میں اضافہ کرنے بڑھاوے کے لیے، فإنما يصل جمرا، تو بلا شبہ وہ آگ کا انگارہ چنگاری مانگتا ہے، یعنی یہ بھیک مانگنا، یہ آگ کی چنگاری، آگ کا انگارہ مانگنا ہے۔ اب چاہے فلیستقل، دھمکی دیتے حضور نے فرمایا چاہے وہ تھوڑا مانگے اور یستکثر، یا زیادہ مانگے، اب آگ کا انگارہ وہ تھوڑا لے یا زیادہ لے وہ اپنی مرضی سے کرے۔ بہرحال حضور نے سخت ناراضگی ظاہر فرمائی کہ سوال کرنا مال بڑھانے کے لیے انتہائی بے غیرتی کی بات ہے اور سخت عذاب کا باعث ہے۔ آگے عبداللہ بن عمر کی روایت کہتے کہ حضور نے فرمایا ما یزال الرجل، کہ آدمی برابر لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، یعنی بھیک مانگنے والا جو پیشہ بنا لے، حتی یاتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ قیامت کی دن ایسے آئے گا لیس فی وجہ مضغۃ اللحم، کہ اس کے چہرے میں گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا۔ چہرے میں گوشت کا ٹکڑا نہ ہونا، اس سے اس کی ذلت و خواری کی طرف اشارہ ہے کہ گوشت چہرے پر نہیں ہوگا، انتہائی ذلیل و خوار ہو کر کے وہ آئے گا۔ یہ ایک کنایے کی تعبیر ہے، لیکن بعض لوگ حقیقت پر محمول کر کے کہتے ہیں وہ اسی طرح آئے گا کہ اس کا ظاہر حال ایسی ہوگا، یعنی چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کے چہرے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوں گے، میدان حشر میں وہ نمونے عبرت بن کر کے آئیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی کو کہا کہ اس کے چہرے میں نہیں ہوگا مضغۃ و لحم، گوشت کا ٹکڑا بھی۔ آگے حضرت معاویہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا تلحفوا فی المسئلہ، سوال کرنے میں مبالغہ نہ کرو۔ الحاف کہتے اصرار کرنا، مبالغہ کرنا، ضد کرنا، یعنی کچھ ضرورت پر مانگو بھی تو اس میں الحاف ہی نہ کرو، یعنی مبالغہ نہ کرو، اصرار نہ کرو، ضد نہ کرو۔ فواللہ، قسم اللہ کی، لا یسألنی احد منکم شیئا، تم میں سے کوئی مجھ سے کچھ نہیں مانگتا اور وہ بہت زیادہ الحاح کرتا ہے، یعنی مبالغہ کرتا ہے، فتخرج لہ مسئلۃ، پس اس کا سوال کرنا اس کے لیے نکال دیتا میری طرف سے کچھ، یا یعنی میں اس کو کچھ دے بھی دیتا ہوں اس کے اس اصرار پر، لیکن وانا لہ کارہ، میں اسے ناپسند کرتا ہوتا ہوں۔ فیبارک، تو ایسا نہیں ہے قسم اللہ کی کہ کوئی تم میں سے کچھ مانگے اور میں دے بھی دوں اور میں ناپسند کروں، پھر اس کو برکت دی جائے اس میں جو میں اس کو دوں، یعنی ناراضگی کے ساتھ جو کچھ دیا اور جو الحاح کر کے مبالغے کے تو بھی اصرار کر کے مانگا طلب کیا، فرماتے ہیں کہ اس کے دیے ہوئے مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ آگے کی روایت حضرت زبیر بن عوام کی ہے۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا، یقیناً تم میں سے کوئی آدمی اپنی رسی لے، وَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ، اور لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے لے کے آئے، عَلَى ظَهْرِهِ، اپنی پشت پر،
فیبیع اور اس کو بیچے، یعنی مانگے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے محنت مزدوری کرے، جس کا ایک طریقہ بتایا مثال کے طور پر کہ رسی لے لے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹے، گٹر باندھ کے اپنی پشت پر اٹھا کے لے جائے، فیبیع اسے بیچے، فیکف اللہ بہا وجہہ، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کی عزت و آبرو کو برقرار رکھتا ہے۔ یکف اللہ، اللہ برقرار رکھتا ہے اس کی وجہ سے وجہ اس کی ذات کو، یعنی اس کی عزت و آبرو کو برقرار رکھے۔ خیر لہ، تو یہ ایسا کرنا اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، مانگے، آتوہ کہ اب لوگ اس کو دیں، او منعوہ یا منع کر دے، اس کو نہ دے۔ بہرحال مانگنے سے بہتر ہے محنت مزدوری کر کے اپنی ضرورت پوری فرمانا۔ آگے کی روایت حضرت حکیم بن حزام کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی کچھ مانگا، فاعطانی، تو حضور نے مجھے دے دیا، ثم سال، تو پھر میں نے دوسری بار حضور سے مانگا، حضور نے پھر مجھ کو دے دیا، اور پھر مجھ سے کہا، اے حکیم، یقیناً یہ مال خضر یعنی ہریالی چیز ہے، حلو میٹھی چیز ہے، یعنی بظاہر خوشنما ہے، دل کو لبھانے والی چیز ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفس، تو جو کوئی اس کو لے نفس کی سخاوت کے ساتھ، نفس کی سخاوت کے ساتھ لینے کا مطلب ہاتھ پھیلائے بغیر، طمع اور حرص کے بغیر لے، بورک لہ فیہ، تو اس کو اس میں برکت دی جاتی۔ اور ومن اخذہ، جو کوئی اس کو لے بشراف نفس، نفس کی اشراف کے ساتھ، اشراف کے اصل معنی آتے ہیں تاک جھانک کرنا ہے، اس سے کنایتاً یہ بتانا ہے کہ اس کے سینے کے اندر دل جو ہے وہ مال کی طرف تاک جھانک کر رہا ہے، یعنی لالچ اور حرص میں مبتلا ہے وہ۔ اور جو کوئی اشراف نفس یعنی نفس کی حرص اور لالچ کے ساتھ اس کو لیتا ہے، لم یبارک لہ فی، تو اسے اس میں برکت نہیں دی جاتی، وکان کالذی، اور مثال دے کے فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا، حرص کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا، کالذی، اس شخص کی طرح، یاکلو، جو کھاتا ہے، ولا یشبع، لیکن آسودہ نہیں ہوتا ہے، کھاتا جا رہا ہے لیکن آسودگی نہیں ہو رہی، والید العلیٰ خیر من الید السفلی، اور بلند ہاتھ پست ہاتھ سے زیادہ بہتر، بلند ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ، اور پست ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ ہے، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ حضرت حکیم یہ سن کے فرمائے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا ارضع احدم بعدک شیء، رضا یرضع فتح سے، جس کے معنی کسی کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یا کسی سے کچھ مانگنا، سوال کرنا، لا ارضع احدم بعدک شیء، تو میں آپ کے بعد کسی سے بھی کچھ نہیں مانگوں گا، کسی کو مانگ کر پریشان نہیں کروں گا، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ آگے روایت ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میں کہ حضور ممبر پر تھے اور صدقے کا ذکر فرما رہے تھے، اور ایسی صدقہ کے ساتھ تعفف عن المسالہ، سوال کرنے سے بچے رہنے، ہاتھ کھینچے رہنے، پاک دامن رہنے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس میں فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ بلند ہاتھ پست ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور یہاں وضاحت بھی کر دی گئی کہ ید علیٰ سے مراد منفقہ ہے، یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ، اور سفلی سے مراد ہے سائلہ ہے، یعنی مانگنے والا ہاتھ۔ آگے کی روایت میں سوال نہ کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان اناس من الانصار، کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے سالو رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مانگا، فآتاہم، تو حضور نے ان کو دے دیا، ثم سالو، پھر ان لوگوں نے حضور سے مانگا، فآتاہم، تو حضور نے پھر ان کو دے دیا، حتی نفد ما عندہ، یہاں تک کہ ختم ہو گیا وہ سب کچھ جو حضور کے پاس تھا۔ فقال، اس کے بعد حضور نے کہا، ما یکون عندی من خیر، خیر سے مراد مال ہے، اس لیے کہ مال کو خیر کے کاموں میں استعمال کیا جائے تو واقعتاً وہ مال ہے۔ فرمایا ما یکون عندی، جو کچھ بھی خیر یعنی مال میرے پاس ہو، فلن ادخرہ عنکم، تو میں اس کا ذخیرہ نہیں کروں گا ہرگز تم سے روک کر، یعنی جو کچھ ہوگا اسے میں تمہیں دے دوں گا، تم سے روک لوں، تم کو نہ دوں، ذخیرہ کر کے رکھوں، ایسا میں نہیں کروں گا۔ ومن یستعف، اور جو کوئی پاک دامنی چاہے،
پاک دامنی چاہے یعنی سوال کرنے سے بچے تو اللہ پاک اسے یعفہ اللہ پاک دامن بناتا ہے۔ اور آگے کہا جو کوئی استغنا کرے بے نیازی برتے تو اللہ پاک اسے بے نیاز کرتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ اور جو کوئی صبر کا طالب و صبر چاہے یصبرہ اللہ تو اللہ اسے صبر دیتا ہے۔ وَمَا أُوتِیَ أَحَدٌ عَطَاءً فرمایا اور وہ جو کچھ کے دیا جائے کسی کو عطا یعنی کوئی بخشش نوازش ہوا خیر و اوسع ما اوتیہ ما اوتیہ ما موصولہ نہیں بلکہ نافیہ ہے، اور نہیں دیا جاتا ہے کسی کو کوئی عطا یعنی کوئی بخشش نوازش وہ زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع و صبر سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صبر کے مقابلے میں بے صبرے پن میں کوئی چیز کتنوں بڑی کسی کو دے دی جائے وہ صبر کے مقابلے میں کبھی بھی بہتر اور وسیع نہیں ہو سکتی۔ آگے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطا کہ حضور مجھے عطا نوازش کرتے رہتے تھے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات کی وصولی کر کے آتے تو اس پر کچھ اجرت دے دیتے تھے۔ فاقولو تو میں کہتا آتی افقر الیہ منی کہ آپ یہ مال دے دیجئے اس شخص کو جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو ضرورت مند ہو۔ فقالا تو حضور فرماتے خذو اسے لے لے، فتمول اپنے مال میں شامل کر لے، فتصدق بے اور تو اس کا صدقہ کر، یعنی تیرے کو ضرورت نہیں ہے تو پھر تو ہی اس کو کسی دوسرے کے حوالے کر دے صدقے میں۔ فما جاءک من ھذا المال پس فما جاءک من ھذا المال کہ وہ جو اس مال میں سے تجھ کو آوے تجھ کو ملے وانت غیر مشرف درانے کہ تو حرص اور طمع کرنے والا نہیں ولا سائل نہیں مانگنے والا فخذ ہو تو اسے لے لے۔ وما لا اور وہ جو ایسا نہ ہو یعنی جس میں حرص اور طمع داخل ہو جائے فلا تتبعہ نفسک تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو اپنے نفس کو نہ ڈال، یعنی حرص اور طمع کے ساتھ مت لے، اس سے اجتناب کر پرہیز کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔